بلیٹن کے آغاز میں آپ کو دیں گے اہم خبر کی اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا آج نیوز کو خصوصی انٹرویو۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کے سرپرائز سے پہلے سرپرائز دیں گے۔ عمران خان کی پالیسی ہے کہ نہ رہے باز نہ بجے بازری، کوئی غیر آئینی اقدام ہوا تو عمران خان خوش ہوں گے، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن بھی بات نہیں کرے گی، پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نہیں بات کریں۔ ایسے شخص کے جو انا پرست ہے، جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، جو دوگلا ہے، دیکھنا ریاست مدینہ کی بات کرنا اور کارٹلز کو پروموٹ کرنا۔ لانگ مارچ بھی 26 تاریخ کو ہو گیا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید آپ کو یہ اتحادی اس دوران سامنے آ جائیں گے اور اپنی حکومت سے کھینچ لیں گے ہاتھ۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ہم عمران خان یہ کہتا ہے نا میں 27 سرپرائز میں دوں گا، ہم اس کو اپنا سرپرائز دینے سے پہلے بھی اس کو سرپرائز دیں گے اور اس کو ہم بویلڈر کریں گے، اس کو ہم مزید اس کی ذہنی الجھاؤ کا شکار ہے اور اس کا ذہن کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اس کو اور بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس اور سرپرائزز ہیں؟ ایبسلیوٹلی، وی ول اسپرنگ سرپرائز آفٹر سرپرائز۔ اسی پر مزید بات کریں گے، اینکر پرسن آسما شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسما صاحبہ، کیا صورتحال آپ نے دیکھی؟ مجموعی طور پر شہباز شریف کتنے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آئے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور اب وہ کون سے مزید سرپرائزز کی بات کر رہے ہیں؟ جی، شہباز شریف صاحب بہت زیادہ پر اعتماد ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں اپوزیشن کو کامیابی ملے گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کو 100% یقین ہے اس بات کا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی اور ہر اعتبار سے کامیاب ہوگی۔ سرپرائزز کی بھی انہوں نے بات کی کہ عمران خان کیا سرپرائز دیں گے، ہم ان کو خود سرپرائز دیں گے اور ان کو نظر آ جائیں گے وہ سارے کے سارے سرپرائزز، اور جبکہ مہنگائی مارچ جو ہے وہ اس کے اپنے اختتام تک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی نکل آئے گا، یہ انہوں نے کہا۔ یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کا بوریا بستر گول ہو چکا ہوگا جب تک اسلام آباد مہنگائی مارچ جو ہے وہ پہنچے گا۔ یہ بھی ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ سعدیہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی کنسنٹریشن ہوتی ہے، کوئی مہاجرائی، کوئی تصادم ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی تیسری قوت نہ آ جائے یا کوئی انٹرونشن نہ ہو جائے؟ تو اس سے انہوں نے کہا کہ ایسا ہونے ہم نہیں دیں گے اور تمام سیاسی جماعتیں ہر غیر آئینی اقدام جو ہے اس کو وہ روکیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت چل رہا ہے آج کل بات کے 4 آپشنز جو کہ کامران خان صاحب نے بھی، جو کہ بہت سینئر صاحب نے انہوں نے لکھے ہیں کہ 4 آپشنز اگر پرائم منسٹر کر لے تو وہ بھی برقرار رہ سکتے ہیں اور اگلی انتخابات کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی آج یہ آپشن دیا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ اب کوئی بات نہیں ہوگی، کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ اسپیکر صاحب کو انہوں نے متنبع کیا ہے کہ کل آپ 25 تاریخ کو جو اجلاس بلا رہے ہیں اس میں آپ عدم اعتماد کی پروسیڈنگز کریں، ورنہ ہم آئینی اور قانونی جو اپنا اختیار ہے وہ استعمال کریں گے اور ہر حد تک جائیں گے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اسمبلی کے اندر دھرنا بھی دے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب متحدہ اپوزیشن جو فیصلہ کرے گی وہ ہم کریں گے، لیکن ہم ہر حال میں اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کروائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی بات کی اور یہ بھی کہا عمران خان کو کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ چین سے بیٹھیں گے نہیں، وہ جہاں جہاں جائیں گے میں اپنے اچھے الفاظ کی طرح اپنے لطیف جملوں کے ساتھ ان کا ہر جگہ ان کا پیچھا کروں گا، ان کو ہر جگہ ان کے ساتھ جاؤں گا، ان کے پاس جاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26 کو جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ مہنگائی مارچ ہے اور مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہے اس کو لیڈ کریں گے اور اپوزیشن جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گی۔ کافی اہم باتیں انہوں نے کی، خاص کر کے آرمی چیف کے حوالے سے بھی جو ترک کے پتے کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی ہم نے ان سے سوال کیا اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اس وقت وزیر اعظم جو ہے ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہو چکی ہے اور کسی طرح کی بھی کوئی بھی قدم اگر وہ اٹھائیں گے تو وہ میلا فائدی ہوگا، وہ ذاتی اناج کے اوپر ہوگا، اس کے آئینی اور قانونی جو آپشنز ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آسما، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو شہباز شریف صاحب بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، لیکن جو لوگ پرائم منسٹر عمران خان سے ملتے ہیں یا پھر ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ وہ بھی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں۔ یہ جو سرپرائزز کی بات ہو رہی ہے، آغاز اس کا عمران خان صاحب نے کیا تھا، پھر وفاقی وزراء بھی مسلسل بات کرنے لگے، اب اپوزیشن بھی بات کر رہی ہے، یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے یا پھر واقعی میں کچھ ہو سکتا ہے، کچھ سرپرائزز آ سکتے ہیں؟
دیکھیے ابھی تک تو جو 13 کا نمبر سامنے آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات کہ جو اراکین ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات اب رہی نہیں ہے، اور وہ 13 لوگ جو ہیں آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھے بھی ہیں اور اپنی جو کنسرنز ہیں ان کا بھی وہ اظہار کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک نمبر جو کہ ایک حکومت سے بڑی فریجائل سی گورنمنٹ ہے، کم نمبر کے اوپر کھڑی ہے، 10 سے 12 ووٹوں کا جو 11 ووٹوں کا ڈفرنس ہے، اگر 13 لوگ ان کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے۔ تو اعتماد دونوں طرف ہے، اور پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سرپرائز دیں گے، آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے لوگ ہیں اپوزیشن سے ٹوٹ کے ادھر آئیں گے، اور اپوزیشن تو بہت زیادہ شورتی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس نمبر بھی موجود ہے، اور اتحادیوں کا البتہ وہ انتظار ضرور کر رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم کی کل جو میٹنگ یہاں پہ ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر، وہ کوئی حکومت کے لیے کوئی بہت خوشگوار میٹنگ نہیں تھی۔ بہرحال ان کا انتظار جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی ہے، اور خاص کر کے جو قائد اختلاف ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ اگلے کچھ گھنٹوں کچھ دنوں کے اندر، 1-2 دنوں کے اندر یہ معاملات بالکل واضح ہو جائیں گے، لیکن 36 کا جو لانگ مارچ ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسلام آباد پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ یہ کامیاب ہو جائے گا مہنگائی مارچ، جو کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کا مہنگائی مارچ ہوگا۔ ٹھیک، آسما یہ بھی جاننا چاہیں گے، جس طریقے سے اگر نون لیگ میں دیکھا جائے تو چوتھی نثار سے سب سے زیادہ بہتر تعلقات جو ہیں وہ شہباز شریف ہی کے تھے، تو کیا ان سے بات ہوئی ہے کہ عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی ہے چوتھی نثار نے؟ تو اب کیا سرپرائز عمران خان کی جانب سے ہو سکتا ہے، اور مزید اس ملاقات کے بارے میں انہوں نے کوئی اظہار خیال کیا ہو؟ نہیں، دیکھیے اس پہ تو کل جو خبر پرسوں ہی آ گئی ہوئی تھی، جس پہ کہ چودھری نثار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپوزیشن اپنے نمبرز کے حوالے سے اور خاص کر کے جو مختلف ان کی اسٹریٹجیز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اوپنلی بات نہیں کر رہی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ اور چرب کے پتے ان کے پاس بھی موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا بہت واضح لفظوں میں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ اب عمران خان کو ہم سرپرائزز دیں گے، ان کے پاس دینے کو کوئی سرپرائز ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہم سرپرائزز جو ہے وہ دیں گے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، اور ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا صدر صاحب کے خلاف بھی آپ مواخذے کی تحریک لے کے آئے گی اپوزیشن، تو انہوں نے کہا کہ یہ خارج از امکان بالکل بھی نہیں ہے، اور متحدہ اپوزیشن جو فیصلہ کرے گی صدر مملکت کے خلاف مواخذے کی تحریک کے حوالے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اور کل کا دن انہوں نے کہا کہ بہت اہم ہے کہ کل جب اجلاس ہوگا تو فاتحہ خوانی کے بعد ہم وزیر اعظم کو ہم اسپیکر صاحب سے کہیں گے کہ اس کے اوپر کارروائی کریں جو کہ ان کو کرنی چاہیے کل کے اجلاس کے بعد، اور ہم اپنے تمام جو ہمارے اراکین ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہوں گے، اور اس کے اوپر کل ہی ہم چاہیں گے کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ پروسیڈنگز کریں۔ تو یہ بھی بتائیے گا آسما، جیسے کہ پہلے اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ میکسیمم چونکہ 21 مارچ تک قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے آئین کے تحت، لیکن اسپیکر نے اب 24 کل کا والا دن جو ہے وہ بلا رکھا ہے اجلاس، تو اب اگلی کیا لاہ عمل ہے اپوزیشن کا؟ ٹھیک ہے، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ کل تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں گے اجلاس میں، لیکن حکومتی رکن کہتے ہیں فاتحہ پڑھی جائے گی اس کے بعد اجلاس ملتوی ہو جائے گا۔ جی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ روایت ہے، چونکہ لہٰذا ہم کہیں گے کہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ پروسیڈنگز کی جائیں، اور اس اجلاس کو جو ہے وہ 25 تاریخ کو ہی یعنی کل کی تاریخ میں ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر آئینی اور قانونی آپشن اختیار کریں گے اگر اسپیکر صاحب نے اس اجلاس کو ملتوی کیا۔ ہم نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ہال میں دھرنا بھی دے سکتی ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن وہی فیصلہ کرے گی، جو بھی فیصلہ ہوگا کل عوام کے سامنے ہوگا، اور ہم وہیں پہ بیٹھیں گے کہ کس طرح سے ایک آئینی قدم جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اسپیکر صاحب آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ کل کی جو کارروائی ہے اس کو ہونے دیں، اور آئین اور قانون کے مطابق اس پروسیڈنگز کو آگے چلنے دیں، ورنہ آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ وہ اپنے جو آئینی کردار ہے وہ ادا کریں، اور جو غیر آئینی اقدام ہیں ان سے وہ پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف آج نیوز کو خصوصی انٹرویو دے رہے ہیں، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کے سرپرائز سے پہلے وہ سرپرائز دیں گے، اس پر ہی ہماری بات ہو رہی تھی۔ سینئر اینکر پرسن آسما شیرازی سے آپ کا بہت شکریہ۔